میری کہانی پچھلے 32 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ روز اول سے ہی ہمارے گھر میں ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے تھے کہ ہم ان سے بے حد پریشان تھے۔ کچھ بزرگوں کی دعائیں اور باقی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زندگی آگے چلتی ہی رہی، مگر 1998 میں زندگی نے اس وقت ایک نیا رخ اختیار کیا جب میری بڑی بیٹی FSC اور بڑا بیٹا میٹرک میں تھا۔ ان کے والد یعنی میرے شوہر نے فوج کی نوکری گولڈن ہینڈ شیک قبول کر کے چھوڑ دی تھی۔ 2 سال کے بعد کراچی سے ہمیں لے کر لاہور آ گئے اور ہم سب مجبوراً میرے ماموں کے گھر میں جو کہ خالی تھا منتقل ہو گئے۔ یہاں سب لوگوں نے میرے شوہر سے کہا کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، تم فارغ نہیں بیٹھو بلکہ کوئی ملازمت یا کاروبار کر لو، مگر ان کا جواب یہی ہوتا کہ میں نے جو کرنا تھا کر چکا، اب جو کرنا ہے خود کریں، میرے پاس تو ان کے لیے اب کچھ نہیں۔ تاہم سب لوگ انہیں سمجھاتے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذریعہ آمدنی ہونا ضروری ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں سسر اور سالے کوئی نہ کوئی ملازمت لے کر آ جاتے ہیں تو انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ یہاں فرار ہونا ہی بہتر ہے۔ ایک روز وہ یہ کہہ کر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کہ میرے لیے تو میری پینشن بہت ہے، تمہیں دیکھوں گا کیسے اپنے بچے پالتے اور ان کو پڑھاتی ہو اور کون تم سب کو سنبھالتا ہے۔ وہ واپس کراچی چلے گئے۔ ان کے ہوتے میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جیسے اس گھر پر کوئی آسیب ہے۔ سارا دن بچے سہمے ہوئے رہتے، کبھی جوش آتا تو سارا دن ٹی وی چلتا اور کبھی مسجد کی طرف دیان آیا تو سارا دن وہی مسجد میں بیٹھے رہتے۔ پینشن کی رکون کتابوں میں لگا دیا۔ جب ہم کراچی سے لاہور آئے تو 20 کے قریب ڈبے تھے جو کتابوں سے بھرے تھے۔ اتنا سامان نہیں تھا جتنی کتابیں تھیں، اور ان کو رکھنے کے لیے لوہے کے 6 عدد بڑی الماریاں تھیں۔ جب وہ کراچی واپس جا رہے تھے تو آدھی سے زیادہ کتابیں بیچ گئے۔ ہمیں تو وہ رونے کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے، مگر جاتے ہوئے شاید وہ بھول گئے تھے کہ جس ذات پاک نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ وعدے بھی کر رکھا ہے کہ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب وہ یہاں سے گئے میری بیٹی MSc میں تھی، بڑا بیٹا انجینئرنگ میں، چھوٹا میٹرک اور سب سے چھوٹا 6ٹھی جماعت میں تھا۔ میں نے چاروں بچوں کو شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہاری پڑھائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ نیت نیک تھی اور ذات باری تعالیٰ کا ساتھ تھا۔ میرے باپ بھائیوں اور ماموں ممانی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بچوں کی ہمت اور محنت تھی کہ آج ماشاءاللہ ہم اس مقام پر ہیں۔ بیٹی نے M.Phil کیا اور آج کل اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں ہے اور دونوں میاں بیوی ملازمت کر رہے ہیں۔ بڑا بیٹا انجینئرنگ کر کے ملٹی نیشنل فرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اس کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس سے چھوٹا جس نے سب سے زیادہ محنت کی، تعلیم کے ساتھ ہی ملازمت بھی شروع کر دی تاکہ بڑے بھائی کی پڑھائی متاثر نہ ہو۔ اب وہ MSc اکنامکس کر رہا ہے، ساتھ ملازمت بھی جاری ہے۔ بڑے نے پڑھائی کے بعد ٹیویشن کا سلسلہ جاری رکھا۔ سب سے چھوٹے نے ہی BS آنرز کیا ہے، اب MBA میں پڑھ رہا ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ سب بچوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ میرے والد صاحب اور میری ممانی جان جو ہمیشہ ہماری مدد کرتے رہے، اپنے مالک حقیقی کے پاس جا پہنچے ہیں، مگر وہ ہمارے لیے ہماری زندگیاں آسان کر گئے ہیں۔ اور وہ بندہ جو ہمارا وسیلہ تھا وہ ہمیں سڑکوں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ان کے بارے میں سنا ہے کہ بڑی مفلسی کی زندگی گزاری ہے، خدا بہتر کرے۔ بچوں نے اپنی ہر خوشی میں باپ کو شریک کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں اور رابطہ کاٹ دیتے۔ معلوم نہیں ان کے دل میں یہ خیال کیوں بس گیا تھا کہ شاید میرے بچے اور میں ہمیشہ کچھ مانگنے کے لیے فون کرتے ہیں، حالانکہ پچھلے 10 سال سے انہوں نے ایک پیسہ خرچے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے، اس نے ہماری محنتوں کا اتنا صلہ دیا ہے کہ اس کا شکر ادا کرتے نہ تھکیں، اور سچ ہے خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ باپ جو ہمیں بیچ سفر میں چھوڑ کر چلا گیا، اگر ہمارے ساتھ رہتا تو شاید میرے بچے جو آج اپنی ہمت اور محنت کی وجہ سے باعزت زندگی گزار رہے ہیں اور میں ان کی خوشیاں دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ تھی کہانی ایک بیوہ کی جس کے شوہر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو ہم سب کو رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہی رزق دینے والا ہے۔